اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ ہر مومن جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، روزہ رکھا، اس نے گویا اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا کہ اس کائنات اور دنیا میں اگر محبت کے لائق کوئی ہے تو اللہ تیری ذات ہے، اگر کوئی محبوب ہے تو تیری ذات ہے، کیونکہ جو محبوب ہوگا وہی ہمارا مسجود ہوگا، جس سے سب سے زیادہ بے انتہا محبت ہوگی اسی کے سامنے انسان پیشانی جھکائے گا، اور ایک دفعہ نہیں بار بار جھکائے گا، کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں بلکہ محبت کی طاقت پہ پیشانی جھکائے گا۔ تو گویا ہر مومن جو کلمہ پڑھتا ہے، جس کے نام پہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہر مومن گویا اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ کسی سے بار بار محبت کا دعویٰ کریں گے اور محبت کے تقاضے کو پورا بھی کریں گے، محبت کا جو تقاضا ہے اسے آپ پورا بھی کریں گے، تو محبوب اپنے گھر کی آپ کو دعوت دے گا کہ اب آپ ہمارے گھر آئی۔ ہمارے گھر ہر کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ میرا گھر ایک شاہی دربار ہے، ایک شاہی دربار ہے۔ شاہی دربار میں ہر ایک کو دعوت نہیں دی جاتی، تو تقاضا محبت ہے کہ محبوب اپنے گھر کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، روزے داروں کو، نماز روزہ ادا کرنے والوں کو اللہ نے اپنے گھر کی دعوت دی ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تعالی دار سلام، جنت کو اللہ نے دار سلام کہا۔ کیا ہے میرے بندے، میں تجھے اپنے شاہی دربار کی دعوت دیتا ہوں، اور میرا شاہی دربار ایک ایسا دربار ہے جہاں سلامتی، سہولت، آرام کے علاوہ کوئی تکلیف تجھے نظر نہیں آئے گی۔ رائی کے برابر تجھے کسی طرح کا ٹینشن نہیں ہوگا، نہ کسی طرح کا کبھی بھی ڈپریشن ہوگا۔ اس لیے میں تجھے دار سلام کی دعوت دیتا ہوں۔ جب بندہ اپنے اللہ کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور محبت کے تقاضے کو پر چلتا ہے، تو جب دنیا سے دار سلام کی طرف جانے کا وقت آتا ہے، موت سے جانے کا وقت آتا ہے، تو اللہ نے ایک طرف کہہ دیا ہمیں آپ کو، واللہ یدعو الی دار السلام۔ جب جانے کا وقت آیا تو اللہ نے سب سے پہلے ہی اسٹیپ پر خوشخبری سنا دی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی۔ گویا جیسے ہی موت کے راستے سے انسان نے دار سلام کا سفر شروع کیا، تو سفر شروع ہوتے ہی اللہ کی طرف سے ایک بشارت مل گئی کہ اب تم دار سلام کی طرف آ رہے ہو، لہذا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، آؤ اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تو بھی اس سے راضی رہے گا، خوش رہے گا، اور وہ بھی تیری آمد پر خوش رہے گا۔
تو جانے پہ خوش ہوگا، وہ تیری آمد پہ خوش ہوگا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر کہا سنو اب تجھے جگہ کہاں ملے گی؟ تم اکیلے نہیں ہوں گے، اجنبی جگہ پہ نہیں ہوں گے، میرے جو محبوب بندے پہلے سے آئے ہوئے ہیں، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے گروپ میں آ جاؤ۔ کہاں؟ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ گویا ایک مومن بندہ اپنی زندگی میں اللہ کی محبت کے تقاضے پر چلتا رہا، اپنے محبوب کے منشا پہ چلتا رہا، اپنے اللہ کے حکم پر جھکتا رہا، تو جب جانے کا پہلا اسٹیپ آیا وہاں اسے بشارت سنائی گئی اور وہاں اسے خوشخبری سنائی گئی۔ جب بندہ اس دار سلام کو پہنچے گا تو جانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ عجیب نظارہ، ایک عجیب منظر، ایک دلکش منظر اللہ نے کہا، وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ۔ مومن بندہ جب اپنے اللہ کی طرف چلے گا تو چلتے ہوئے اس کا جو چہرہ ہوگا وہ پھول کی پتیوں کی طرح سے کھلا ہوگا۔ انسان جو اپنے مطلب کو پاتا ہے، اپنی محنت اپنی مشقت کا بدلہ سامنے دیکھتا ہے اور زیادہ ہی دیکھتا ہے تو خود بخود اس کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے گویا ہمارے اور آپ کے چہرے کی دلکشی کو اللہ نے بیان کیا۔ میرے بندے، جب تم میرے دار سلام میں آنے لگو گے تو تیرا چہرہ مرجھایا ہوا نہیں ہوگا، اداسی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی، تیرا چہرہ پھول کی پتی کی طرح سے کھلا ہوگا۔ اور پھر کہا دوسری مقام پر وجوہ یومئذ ناظرہ، ایک موقع پر کہا وجوہ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، چہرہ کھلا ہوگا اور چہرے پر مسکراہٹ ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دار سلام یعنی جو جنت بنائی، اس جنت میں ہمارے آپ کے داخلے کا انداز کیا ہوگا؟ وہ اللہ نے جنت کے چوکھٹ پر اور جنت کے اندر جانے کی منظر کشی اللہ نے کھینچی ہے۔ پھر وہاں جانے کے بعد کیا ملے گا، کون سا ڈش ملے گا، وہاں پہ کیا کیا انسانوں کے لیے سجایا جائے گا، اللہ نے دو جگہ دو باتیں فرمائی، دو باتیں اللہ نے کہی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہیں جو ڈش پسند ہوگا، وہاں جو تمہاری اپنی چوائس ہوگی، وہاں جو تمہاری اپنی من پسند ہوگی، وہ تمام چیزیں ہم تمہارے واسطے ٹیبل پر فرشتوں کے ذریعے سجا کے رکھیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہتے ہیں۔ کس کے لیے؟ ان بندوں کے لیے جنہوں نے اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا اور محبت کے تقاضے پر چلے۔ اور پھر کہا سنو میرے بندے، میں نے تمہارے واسطے جنت میں جو نعمتیں اور تمہارے دل بستگی اور تمہاری خوشیوں کے لیے جو کچھ میں نے سجایا ہے، سچ یہ ہے فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اے میرے بندے، میں نے کیا کیا تیرے واسطے چھپا رکھا ہے جن سے دیکھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تمہاری آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ تم نے میری باتوں پر عمل کیا تھا، میرے حکموں پر تم چلتے تھے، اس چلنے کی بنا پر ہم نے تیرے واسطے ایسی چیزوں کو تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ گویا ان مومن بندوں کے لیے اللہ نے جنت میں جانے کا، دار سلام کا اللہ نے نظارہ کھینچا ہے۔ مگر کچھ بندے ایسے بھی ہوں گے جن سے زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئیں، اور اس کے بعد ایسے بندے ہوں گے جنہوں نے اپنے غلطیوں کی معافی تلافی بھی کر لی۔ غلطیاں ہو گئی، گناہ ہو گئے، نافرمانی ہو گئی، اس نے پھر اپنے اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، ندامت کے آنسو بہا لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، تاکہ جس بندے کو عزت کے ساتھ میں جنت میں بلانے والا ہوں، معافی کے بعد بھی اگر اس کے گناہ لکھے رہے تو میرا بندہ فرشتوں کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا،
اس رب کریم کی ضیافت، اس رب کریم کی رحمت، اس رب کریم کی محبت کی انتہا دیکھو کہ جو ہماری غلطیوں کو، گناہوں کو معاف کر کے مٹا دیتا ہے، تاکہ اگر معاف کے بعد بھی اگر اس کے گناہ لکھے رہے تو میرا بندہ شرمندہ ہو جائے گا، اور میں نے جنت ایسی بنائی ہے تاکہ میرا بندہ کبھی شرمندہ نہ ہو۔ آگے کی بات ذرا سنیے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمت بندوں کے ساتھ جو اس نے اپنی رحمت کا معاملہ کیا ہے، اس کے چند نمونے سنیے گا ذرا، اور اس چند نمونے کو سن کر اللہ کی رحمت کی انتہا کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ پہلی انتہا سمجھیے، ایک تو ہے گناہوں کا معاف کر دینا رحمت کی بنا پر، اور ایک ہے گناہوں کا مٹا دینا رحمت کی بنا پر۔ اب ہمارے نامہ عمل میں گناہ لکھا ہوا، توبہ کیا، ندامت ہوئی، آنسو بہائے، اللہ نے کہا معاف، مگر گناہ باقی ہے، لکھا ہوا ہے، تو بھی بندہ شرمندہ ہوگا، پکڑ نہیں ہوگی مگر شرمندہ ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ ہم اس کو مٹا دیں گے۔ اب مٹانے کے بعد پھر بھی تو جہاں پہ مٹایا گیا، ہمارے ڈائری میں اور ہمارے نامہ عمل میں، ہمارے دفتر میں جہاں پہ مٹایا گیا تو وہ جگہ بلینک ہو گئی، وہ جگہ خالی ہو گئی۔ اب اوپر بھی نیکی ہے اور نیچے بھی نیکی ہے، اور درمیان میں گناہ کو مٹا دیا گیا تو جگہ خالی ہو گئی۔ اب وہ دفتر کوئی لے کر جائے محشر میں فرشتوں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، تو کم سے کم جو خالی جگہ ہوگی اس خالی جگہ کو دیکھ کے فرشتہ یا کوئی تو کہے گا کہ دنیا میں اس نے کچھ نہ کچھ گناہ کیا تھا، تب تو یہاں پہ معاف ہو کر یہ جگہ خالی ہے۔ تو خالی جگہ کو دیکھ کر گناہ ہونے کا خیال کسی کو آئے گا، بندہ شرمندہ ہو جائے گا۔ پروردگار نے کہا میرے بندے، میں تجھے اتنا بھی شرمندہ ہونا نہیں کرنا چاہتا، تمہارے اس خالی جگہ کو اپنی رحمت سے، نیکیوں سے بھر دوں گا۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے میرے دوستو۔ ایک ہے معاف کر دینا، ایک ہے مٹا دینا، اور مٹانے کے بعد میرا بندہ شرمندہ نہ ہو، وہاں پہ اپنی طرف سے نیکی لکھ دینا تاکہ اس کا کوئی پیج کہیں پر خالی نہ رہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی انتہا ہے۔ محبوب کی ہر ادا انسان کو پسند آتی ہے۔ چھوٹا سا بچہ غلطی کرتا ہے، ابو ابو کہتا ہے، ابو اسے اپنے گود میں لے لیتے ہیں۔ باپ کو غلطی پسند نہیں ہے، مگر بچے نے ابو ابو کہہ دیا، اب بیٹے کو باپ نے گود میں لے لیا۔ کیوں؟ پیار و محبت کی بنا پر۔ اللہ کی شان دیکھو، کہتے ہیں تم نے غلطی کی، تم سے گناہ ہو گیا، تم سے خطا ہو گئی، اب اس کے بعد اگر تم مجھ سے توبہ کرو گے، اگر تم مجھ سے معافی مانگو گے تو دیکھو میں تو معاف کر دوں گا۔ صرف معاف نہیں کروں گا، میں تیری اس ادا، تیری ندامت، تیرے دل کی شرمندگی، تیری زبان کی توبہ، تیری زبان سے استغفار مجھے اس قدر پسند کہ میں تجھے محبوب بنا لوں گا، اور محبوب نہیں بے انتہا میں تم سے خوش ہو جاؤں گا۔ خوشی کی مثال سمجھو جوانوں، اللہ کے کرم، اللہ کی رحمت کو سوچئے، وہ پاک پروردگار ہم پر کتنا کریم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ، اس امت کے ساتھ آپ کی رحمت کی انتہا کو بیان کیا کہ جس طرح ایک مسافر اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کرتا ہوا جا رہا تھا، جنگل کے کنارے اس نے اونٹ کو باندھا، سو گیا، رسی ٹوٹی اور اس کا اونٹ کہیں جنگل میں کھو گیا۔ راستہ اتنا طویل لمبا ہے کہ وہ پیدل جا نہیں سکتا۔ ایسا مسافر زندگی سے مایوس ہو کر، ایسا مسافر زندگی سے مایوس ہو کر اسی درخت کے نیچے دوبارہ سو جاتا ہے۔ اب تو یہی موت ہے، درندوں کا حملہ ہوگا، یہی مجھے مر جانا، اس کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اس کا اونٹ وہاں پہ کھڑا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا وہ مسافر جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا اور وہاں پہ سویا، اونٹ کے نظر آنے پر اس کو کتنی خوشی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ اللہ کا بندہ چاہے شرابی کیوں نہ ہو، چاہے کبابی کیوں نہ ہو، چاہے گناہوں میں ڈوبا کیوں نہ ہو،
اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مسافر سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے۔ آج ہمیں طے کرنا ہے کہ اس پاک پروردگار کو بہت ہی خوش کر کے یہاں سے انشاءاللہ جانا ہے۔ لہذا مومن بندہ اللہ کے سامنے عمل کرے تب بھی راضی، گناہ ہو گیا پروردگار کہتا ہے میرے بندے اچھا تو نہیں ہے مگر تم نے اگر توبہ کر لی تو میں تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا، معاف کر دوں گا، اور معاف اس طرح کروں گا تیری زندگی کو سیپریٹ کر دوں گا، تیری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا، تیری زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ذرا سچے دل سے توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنا معاملہ صاف کر لینا، کبھی آنسو کے قطرے لے آنا، کبھی دھڑکتا ہوا دل لے آنا، کبھی پھڑکتا ہوا ہاتھ لے آنا۔ اگر تم میرے ساتھ اس طرح پیش آؤ گے میں تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ اے میرے بندے میں تجھے کون سی زندگی دوں گا؟ پاکیزہ زندگی دوں گا، سکون والی زندگی دوں گا۔ لہذا جو رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اس رب کریم کے سامنے بھی اگر ہم ہاتھ نہ اٹھائیں، اور آج کی رات جو کہ مغفرت دوسرے عشرے کی مغفرت کی آخری رات ہمارے آپ کے لیے ہے، لہذا آج تو ہم میں یقیناً اپنے دل کو اللہ کے سامنے ذرا ہلا کر آنسو بہا کر اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کا انشاءاللہ یہاں پہ ارادہ کرنا ہے۔ باہر بیٹھے ساتھی بھی ذرا انشاءاللہ کہہ دو آج پیارے اللہ کی رحمتوں کے دروازے کو ہمیں کھٹکھٹا دینا ہے۔ کس طرح کوئی بندہ جب کوئی بات سنتا ہے، ایک بندہ خدا پڑھ رہا تھا، واضح خطاب کر رہا تھا، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، متقی پرہیزگار بندے ہیں، توبہ تائب ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے والے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ جو گناہگار ہوگا، جو فاسق ہوگا، جو فاجر ہوگا، جو گناہوں میں ڈوبا ہوگا، توبہ تائب ہو کر اپنے آپ کو اس نے پاک نہیں کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کہاں؟ جہنم ہے۔ جحیم کہا گیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس جوان نے جب سنا تو اس کو خیال آیا کہ اللہ کے بندے دو ہی طرح کے ہوں گے، یا تو ابرار ہوں گے یا فجار ہوں گے۔ میں ابرار نیک تو نہیں ہوں، نیکوکار تو نہیں ہوں، میرا نام تو فجار میں ہے۔ میں تنہائیوں میں کیا کرتا ہوں میرا رب جانتا ہے، بازاروں سے گزرتے ہوئے کیا دیکھتا ہوں میرا رب جانتا ہے، میں اپنے ذہن میں کیا گناہ پکاتا ہوں میرا رب جانتا ہے۔ مجھ سے بڑھ کر کوئی فجار اور کوئی خطا کار نہیں ہو سکتا۔ بس وہاں سے چلا، اپنے گھر کو گیا اور اس نے کہا رب کریم مجھے یقین ہے اس بات کا۔ میرے ساتھیو، رب کریم کی شان یہ ہے کہ بندہ اپنے خدا کے سامنے جتنا جھکاتا ہے، اپنے آپ کو جتنا خدا کے سامنے مجرم بناتا ہے، اتنا ہی اللہ کی نگاہ میں محبوب بنتا ہے۔ گھر گیا، اس نے کہا رب کریم میں نے اب تک تو شہزادہ ہونے کی زندگی گزاری ہے، شہزادگی کی زندگی گزاری ہے، شاہی محل میں رہا ہوں، ہمیشہ عیش و عشرت میں اور ناز و نعمت میں رہا ہوں، مجھ سے بڑھ کر کوئی خطا کار نہیں ہے، میرے گھر میں تو بادشاہت ہے۔ بس اس نے توبہ کی، سچی توبہ کی، ایسی توبہ کی کہ آنکھوں سے آنسو کا قطرہ مصلے پر آ گیا۔ اے میرے جوانوں، اے میرے ساتھیوں، کیا ہمارا دل پتھر ہے؟ کیا ہماری آنکھیں پتھر کے ٹکڑے ہیں؟ کیا ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے کہ ہمارے اوپر گناہوں کا ڈھیر، گناہوں کا ہمارے پاس گٹھر، اور خدا کی مغفرت کس آخری رات میں بھی اگر ہماری آنکھیں تر نہ ہو، ہمارے دل پہ ذرہ برابر کوئی لرزہ نہ آئے، تو سمجھنا چاہیے کہ ہم مردہ دل لے کر آئے ہیں۔ وہ بندہ اپنے گھر میں پوری رات مصلی پر بیٹھا رہا، اپنے آپ سے کہتا رہا کہ پوری زندگی تو عیش میں رہا، پوری زندگی عشرت میں رہا، آج ایک رات ذرا اپنے اللہ کے سامنے مصلی پر بیٹھا رہو۔ مصلی پر بیٹھا رہا، پھر خیال آیا کہ چلو کم سے کم ایک سچی توبہ، پکی توبہ، ایک پاکیزہ جگہ حرم میں کعبے کے سامنے جا کر میں توبہ کروں۔ یہ دل میں ارادہ ہوا کہ میں سچی توبہ کہاں کروں؟ اللہ کے گھر میں جا کر۔ بس اس نے بغداد سے سفر کیا،
مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے سامنے گیا. اللہ کو اس جوان کی توبہ، اس کے دل کا جذبہ، اس کے دل کی یہ تمنا کتنی پسند آئی. اس نے کعبے کے سامنے جا کر سچے دل سے کہا، میرے مولا، میری جوانی کا کوئی حصہ گناہ سے خالی نہیں ہے، اور اللہ میری زندگی کا کوئی لمحہ تیری رحمت سے خالی نہیں ہے. میری زندگی کے ہر لمحے میں تیری رحمت رہی، اور میری زندگی کا ہر حصہ گناہوں میں ڈوبا رہا. اللہ تیرے کعبے کا واسطہ، میں اسی کعبے کے پاس آ کر میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. اس لیے معافی چاہتا ہوں کہ اسی کعبے کے سامنے تیرے نبی نے حبار ابن اسود کو بھی معاف کیا تھا. اسی کعبے کے سامنے تیرے نبی نے ان کو بھی معاف کیا تھا جنہوں نے آپ کے گردن پہ اوجھڑی ڈالی تھی اور آپ کو ستایا تھا. اسی کعبے کے سامنے میں معافی چاہتا ہوں. اس نے توبہ کی. جیسے کعبے کے پاس دروازے پر پہنچا، دروازے پکڑ کے معافی چاہ رہا تھا. پیارے اللہ کو اس جوان کی توبہ اتنی پسند آئی کہ وہی دوبارہ کلمہ پڑھتا ہوا اس کی موت آ گئی. میرے ساتھیوں، یہ توبہ ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو بے حد پسند کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ پکا ارادہ کر لو. اے جوانوں، آج آپ سے کہتا ہوں، اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان کے بارش کی طرح آج گناہ برس رہا ہے. آسمان کے بارش کی طرح گناہ برس رہے ہیں اور فتنے ابل رہے ہیں. اللہ اللہ، ایسے ماحول میں اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم اللہ کے سامنے سچے دل سے توبہ طائب ہو جائیں. بندہ جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. ذو نواس نام کا ایک شاعر گزرا ہے. بڑی مستی کی زندگی اس نے گزاری ہے، شاعرانہ زندگی اس نے گزاری ہے. ایک رات اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید آج کی رات ہماری آخری رات ہے، شاید ہماری زندگی کی آج آخری رات ہے. ایک خیال آ گیا، ایک دم نادم ہوا، شرمندہ ہوا، اور رات کے اندھیرے میں ذو نواس نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھایا. کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کبھی وہ خدا کے سامنے نہیں جھکا، لیکن آج اندھیری رات میں خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس نے بڑے درد سے کہا، مددت یدی الیک تضرعا، اے میرے مولا، میں تیری طرف آہوزاری کا، فقیری کا، محتاجگی کا، گناہگاری کا میں ہاتھ تیری طرف پھیلا رہا ہوں. مددت یدی الیک تضرعا، میں آہوزاری کا ہاتھ تیری طرف پھیلا رہا ہوں. فَإِن رَدَدْتَنِي فَمَنْ ذَا يَرْحَمُ، اے اللہ، اس رات کے اندھیرے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اگر تو نے میرے ہاتھ کو پھٹک دیا، چھٹک دیا، تو کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا. اللہ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی. چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہوا. کسی نے خواب دیکھا، بھائی تیرا کیا بنا، تو بڑا آزاد تھا. کہنے لگا یقیناً آزاد تھا، لیکن ایک رات، اندھیری رات میں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے درد دل سے جو کہا، مجھے اسی شعر پر اللہ نے مجھے معاف کر دیا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اور زندگی کا جائزہ لے کر اللہ سے اگر ہم سچی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور معاف کرنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ مغفرت کا عشرہ ہمیں آپ کو نہ دیتا. لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے ہمارے دل میں ندامت ہو، شرمندگی ہو، اپنے آپ کے گناہگاری کا اور اپنے آپ کے خطا کاری کا خیال ہونا چاہیے. ورنہ تو اگر ہم سچے دل سے توبہ نہ کریں تو میرے ساتھیوں، میرے جوانوں، ظاہر ہے گناہ کفن کے ساتھ اگر ہم گناہ لے کر گئے، کفن کے ساتھ اگر گناہ لے کر گئے تو یاد رکھو، فرشتہ نہ جنازے کو دیکھتا ہے، فرشتہ نہ کفن کو دیکھے گا، فرشتہ نہ سفید کافور کو دیکھے گا، فرشتہ نہ مشک و عنبر خوشبو لگے کو دیکھے گا. فرشتہ تو دیکھے گا تمہاری آنکھیں گناہوں سے ناپاک، تیری زبان گناہوں سے ناپاک ہے. ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سفر میں جا رہا تھا اور میرے سفر کا نظام بدل گیا. کسی ایک جگہ ہم نے خیمہ لگایا. جیسے میں نے خیمہ لگایا تو وہاں دیکھا کہ ایک آواز، بھیانک سی آواز آ رہی ہے، ایک دردناک اور ڈراؤنی آواز میرے اوپر آ رہی ہے. میں نے سنا تو اندر سے قبر سے ایک آواز آ رہی تھی. میرے ساتھیوں غور سے سننا، میرے اندر سے ایک آواز آ رہی تھی. کوئی بول رہا ہے، اے فرشتہ، کیا میں نمازی نہیں تھا؟ کیا میں نمازی نہیں تھا؟ کیا میں روزے دار نہیں تھا؟ کیا میں نماز زکات نہیں دیتا تھا؟ آواز آتی ہے تو نمازی بھی تھا،
تو روزے دار بھی تھا، مگر یہ تو بتا تو چھپ چھپ کے گناہ بھی کرتا تھا، ان گناہوں سے تو نے توبہ نہ کی، اسی توبے نہ کرنے پر اسی گناہ پر تجھے سزا ہو رہی ہے۔ اس لیے چن چن کر تمام گناہوں سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنا ہے۔ اسی طرح سنیے، اور زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ یہ زین الدین عراقی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک جوان آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھ سے بدتر کوئی جوان نہیں ہو سکتا، لیکن میں آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے آیا ہوں۔ تو زین الدین عراقی نے کہا کہ توبہ تو اچھی سی بات ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کس بات سے توبہ کرنا چاہتے ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ میں نے کون سا گناہ کیا، شرم آتی ہے کہتے ہوئے میں نے کون سا گناہ کیا، بہت ضد کیا، بہت ضد کیا۔ تو فرمایا میں غریب انسان تھا، اور رات کے سناٹے میں مختلف الگ الگ قبرستان میں جاتا، اور قبر کو کھود کھود کر نئی قبر سے میں کفن نکال لیتا تھا۔ اب میں شرمندہ ہوں، کل قیامت کے میدان میں عورتیں بھی آئیں گی، مرد بھی آئیں گے، اور خدا کی بارگاہ میں وہ سوال کریں گے مجھ کو دیکھ کر کہ ایک پاک پروردگار اس جوان سے پوچھئے کہ ہمارا کون سا جرم تھا کہ اس نے ہمیں قبر میں ننگا کر دیا، کپڑا چھین لیا ہمارا، مجھ سے بدتر کون ہو سکتا ہے؟ زین الدین عراقی نے کہا جرم تو بہت بڑا ہے، گناہ تو بہت بڑا ہے، مگر پروردگار کی شان یہ ہے، اس پروردگار کی رحمت کو یاد کر لو اور یقین سے اللہ سے توبہ کر لو، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا، تیرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ جس پاک پروردگار نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اب بھی اگر فرعون توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا، میں اس کے ایمان کو قبول کر لوں گا، وہ پاک پروردگار جب فرعون کو معاف کرنے کو تیار، تو اگر توبہ کرے گا تو اللہ تیری توبہ کو قبول ضرور کرے گا۔ پھر اس کے بعد بہت رویا، تڑپا، بلک بلک کے رویا، چمٹ کے رویا۔ اس کے بعد پھر جب خاموش ہوا تو زین الدین عراقی رحمت اللہ نے پوچھا کہ اچھا کوئی عجیب بات بتاؤ، تم نے رات کے اندھیرے میں بہت ساری قبروں کو کھودا، تو کوئی عجیب بات بتاؤ۔ تو اس نے کہا ہاں مجھے ایک بہت عجیب بات قبر میں نظر آئی، میں تمام ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم دیکھیں کہ ہمارا مزاج کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری مینٹلٹی کیا ہے، ہم کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نے قبر میں کہ بہت سے ایسے جوان جن کو زمین میں دفن کیا گیا، چہرہ قبلے کی طرف کیا گیا، میں نے جب ان کی قبر کھودی اور کفن کو نکالا تو ان کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا، بلکہ ان کی گردن کو موڑ دیا گیا، اور موڑ کر اس کا چہرہ قبلے کے علاوہ دوسری طرف مڑا ہوا تھا۔ تو میں حیران ہو گیا کہ اس کا بدن قبلے کی طرف ہے اور چہرہ بالکل الٹے سائز کیسے چلا گیا۔ تو زین الدین عراقی کہتے ہیں میں بھی حیران ہوا کہ آخر یہ کس بنیاد پر، کس وجہ سے؟ کہتے میں دوڑا ہوا دوسرے محدث امام اوزاعی کے پاس گیا، امام اوزاعی سے میں نے تذکرہ کیا۔ امام اوزاعی نے کہا یہ وہ ایمان والے ہیں جو اعمال میں سچے ہیں، مگر یہ وہ ایمان والے ہیں کہ جو دوسرے کے کلچر کو، سنت سے ہٹ کر، پیارے نبی نے جو ہمیں سنت دی ہے، جو ہمیں ایک معاشرہ دیا ہے، کلچر دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ دیا ہے، اپنے سنت والے طریقے کو دل سے پسند نہ کرتا ہو اور دوسرے کلچر کو، دوسرے طریقے کو پسند کرتا ہو، اللہ رب العزت قبر میں جانے کے بعد کہتے ہیں تجھے اگر میرے نبی کا طریقہ پسند نہیں تھا، کسی اور کا طریقہ پسند تھا، تو آج بھی تیرا چہرہ قبلے کی طرف رہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ چہرے کو موڑ دیتے ہیں۔ ساتھیو ذرا سوچیں کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دل میں کوئی ایسی خطا رہ جائے، کوئی ایسا گناہ رہ جائے جس گناہ کی بنا پر ہمارا چہرہ قبلے سے مڑ جائے، ہمارے گناہ باقی رہ جائے، فرشتے ہمیں سزا دے۔ اسی اللہ نے آج ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، آج کی رات مغفرت کی ایک آخری رات اس رمضان کی، اس لیے تمام ساتھی آج طے کرو کہ انشاءاللہ اس رب کریم کے سامنے آہوزاری سے اور اس رب کریم کے سامنے ندامت و شرمندگی سے آج توبہ طائب ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام ساتھی اس طرح بیٹھیں جیسے ہم اور آپ نماز میں بیٹھتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو ذرا جھکا دیجئے۔ قیامت کا منظر ہوگا، جہنم کی حالت ہوگی،
इंसान नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा। लाइट बंद कर दी, इधर देखिए आप हजरात, नफ्सा नफ्सी के आलम में होगा, हर इंसान कांपता होगा, पता नहीं आज क्या हमारा हश्र होगा। मगर बहुत से जवान ऐसे होंगे जो इत्मीनान के साथ जा रहे होंगे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ जाते होंगे। कहा जाएगा ये वो जवान, ये अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने अपना मामला दुनिया में ही अल्लाह से पूरा साफ कर लिया था। उन्हीं के साथ एक दूसरा जवान चल पड़ेगा। फरिश्ता कहेगा वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसूलून, ठहर जाओ, इसको रोको, इसे रोको, इससे तो ट्रायल किया जाएगा, इससे तो सवाल किया जाएगा। उस वक्त वो जवान साथी अल्लाह अल्लाह कांप उठेगा, आंखों से खून के आंसू बह पड़ेंगे। दूसरे हमारे साथी तो चल पड़े और मुझे क्यों रोका गया? कहा जाएगा तेरे नाम अमल में गुनाहों का नाम बाकी रह गया है। अल्लाह अल्लाह, जो पाक परवरदिगार आज हमें माफ करने को तैयार, आवाज लगाएगा रब्बे करीम, ए रोजेदारो, ए मेरे बंदो, ए मेरे सामने पेशानी झुकाने वालों, तुम्हारी मगफिरत की आज ये आखिरी रात, आओ आओ जरा मेरे सामने, सच्चे दिल से तौबा कर लो। किसी को तकलीफ पहुंचाई है उससे तुम अपने आप की माफी तलाफी कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कोई गुनाह का एक धब्बा हमारे ऊपर बाकी रह जाए और फिर हमारा ईमान सल्ब हो जाए, या फिर हम जहन्नम में ढकेल दिए जाएं। इसलिए आज जरा अपने दिल में अपने गुनाहों को सोचिए। आज हम तौबे के लिए बैठे हैं। तमाम जवानों, सच्चे दिल से तौबा करो। बाज़ आरिफीन ने फरमाया, जिस इंसान का दिल सख्त हो और जिसकी आंखें सूखी हो, समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर शकावत और बदबख्ती आ रही है। अल्लाह अल्लाह, क्या आज की रात हम बदबख्त बने और बदबख्तों में शामिल हो जाएं? नहीं नहीं, आज हमें अपने अल्लाह के सामने अपनी जिंदगी से तौबा ताइब होना है। बाहर की लाइट बंद कर दो, सच्चे दिल से अपने पेशानी को झुका लो। आज अगर हमारी मगफिरत न हुई, रमजान में मगफिरत न हुई, मेरे साथियों, फजाइल आमाल में हमेशा सुनते हो, मैदान क़यामत में तीन बदनसीब होंगे, तीन बदनसीब होंगे, बदकिस्मत होंगे। एक वो बदनसीब होगा जिसने रमजान को पाया और उसकी मगफिरत ना हो सकी। अल्लाह, हम बदनसीब रहना नहीं चाहते, ऐ पाक परवरदिगार, बदनसीबों में शामिल रहना नहीं चाहते। मौला, हमने सुना तू इतना करीम अल्लाह है कि आपके बंदे अगर कहीं पर तुझसे आहोजारी से मांगते हैं और अगर कोई नहीं रो पाता, अल्लाह उसके सदके तू उसको भी माफ कर देता है। मंसूर इब्ने अम्मार एक मौके पर अल्लाह के बंदों को अल्लाह के अजाब से डरा रहे थे। एक बेचारा तमाशाई पीछे आकर बैठ गया और ये सोचने लगा कि मैं सबसे पीछे बैठा हूं, मैं ही सबसे बड़ा गुनाहगार, सबसे बड़ा खताकार हूं, जिंदगी में कहीं मुझे नेकी नजर नहीं आती। अल्लाह अल्लाह, वो रोने लगा। जब मंसूर का इंतकाल हुआ, पूछा बेटे ने, अबू क्या बना? कहने लगे, अल्लाह ने कहा तेरी मजलिस में मेरा एक बंदा पीछे आके बैठा था, वो अपने आप को सबसे ज्यादा गुनाहगार समझता था, रो पड़ा, उसके रोने पर हमने पूरे मजमे को माफ कर दिया। ऐ साथियों, आज पता नहीं हमारे किस जवान के आंसू पर, किस जवान के आंसू पर, कौन से गुनाहगार खताकार अपने आप को समझने वाले जवान के आंसू पर पता नहीं हमारी मगफिरत हो जाए। अल्लाह अल्लाह, वो करीम अल्लाह है, वो देख रहा है इस वक्त हमें और आपको। यकीन बनाइए, पाक परवरदिगार हमारी आंखों को देख रहा है, हमारे दिल को देख रहा है, हमारे बदन को देख रहा है, हमारे दिमाग को देख रहा है। कैसे मौके पर मेरा बंदा आज क्या सोच रहा है, कहां घूम रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे मौके पर भी अगर हमारा दिल ना टूटे तो समझना चाहिए कि शायद हमारी किस्मत अभी बहुत ऊंची नहीं है। आंखों को बंद रखिए, सर को झुका लीजिए, आज रो लीजिए अपने अल्लाह के सामने। परवरदिगार के सामने कोई अगर रोता है, जलील नहीं होता, रुसवा नहीं होता, शर्मिंदा नहीं होता। प्यारे अल्लाह को बड़ा प्यार आता है, प्यारे अल्लाह को बहुत अच्छा लगता है, मेरा बंदा मेरे सामने रोता है। अल्लाह अल्लाह, अपने गुनाहों को याद कीजिए,
خیال کیجئے کہیں ہماری مغفرت نہ ہو سکی۔ 20 دن قریب تو گزر چکے، اب 8-9 دن میں کتنے وقت لگیں گے گزرتے ہوئے؟ اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو ہم بد نصیب ہی رہ جائیں گے، اور ایسی بد نصیبی جس پر ٹھپا لگا ہوا ہے پیارے نبی کی آمین کہنے کا۔ اس لیے اپنے گناہوں کو ذرا یاد کر لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، اور ایک جوان ہے جو جوان کے سامنے گناہ آ گیا، اللہ اللہ، اس جوان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ سے ایسا ڈرا کہ اللہ کہیں ہم سے گناہ ہو گیا تو میں کتنا زیادہ گناہوں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بے ہوش ہو گیا، گناہ کے تصور، گناہ کے دیکھنے سے بے ہوش ہو گیا۔ اللہ جب ان کا انتقال ہو گیا اور قبر پہ عمر فاروق گئے تو انہوں نے کہا، آواز آئی، میرے مولا نے مجھے 2 جنت عطا کر دی ہے۔ ایسے ایسے جوان گزرے جن کی توبہ پر اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا، ایسے ایسے جوان گزرے جن کی توبہ پر اللہ نے پتھر کے ٹکڑوں کو درہم بنا دیا، ایسے ایسے جوان گزرے جن کی ایک عظمت پر اللہ نے ولی بنا دیا۔ اے میرے بھائیوں، ایسے ایسے اللہ کے بندے گزرے جنہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چیر چیر کر نکالا، مگر ایسی توبہ کہ اللہ نے صحابی بنا دیا۔ ایسی ہندا جس نے اپنے دانتوں سے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا، اللہ اللہ، پیارے اللہ کی رحمت دیکھو، اللہ نے صحابیہ بنا دیا۔ وہی پاک پروردگار آج مغفرت کا یاشرہ دے کر انتظار کر رہا ہے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے میرا بندہ میرے سامنے ندامت لاتا ہے یا نہیں، آنسو لاتا ہے یا نہیں، توبہ لاتا ہے یا نہیں۔ سچے دل سے آج تڑپو۔ اگر رونا نہیں آتا، اگر رونا نہیں آتا تو نہ رونے پر میرے جوانوں آج رو لو کہ میرے مولا آپ کے بندے تو اپنے گناہوں پہ روتے ہیں اور میں اپنے دل کے پتھر پنے پہ رو رہا ہوں، میں اپنے آنکھوں کی بدبختی پہ رو رہا ہوں۔ آج دنیا میں رو لو، اللہ رب العزت رونے کی لذت عطا فرمائے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا۔ جج کے سامنے مجرم اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اس اقرار کے ساتھ کہ میں تو مجرم ہوں، مگر معاف کرنا تیرے قلم میں ہے، تیرے ہاتھوں میں ہے۔ آج ہم رسمی طور پہ اپنے سر کو نہ جھکائیں، بلکہ آج اپنے سر کو مجرمانہ جھکا دیجئے، مجرمانہ جھکا دیجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں۔ دل ہی دل میں اپنے اللہ سے کہہ دیجئے۔ اللہ نے سوال کر دیا، میرے بندے 1 مہینہ 1 ہفتہ ایسا لے آؤ جس میں تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ ہم شرمندہ سر جھکا کے کہیں گے، مولا پوری زندگی کا تو 1 ہفتہ مانگتا ہے، اللہ میں تو 1 دن نہیں دے سکتا۔ پروردگار کہے گا ایک اچھا سا سجدہ لے آؤ، ہم کہیں گے مولا ایک اچھا سجدہ بھی ہم نہیں دے سکتے۔ پروردگار کہے گا اچھا ہم نے تجھے ہمیشہ اچھا کھلایا پلایا، اب آؤ اس نعمت کا تم حساب دے دو۔ جبکہ تم نے شراب بھی پی ہے، تم نے نشہ بھی لیا ہے، تم نے لوگوں کے دل بھی دکھائے ہیں، تم نے ماں کے دل کو بھی دکھایا ہے، تم نے کسی سے بدتمیزی بھی کی ہے۔ اللہ اللہ، اس وقت ایک جوان کیا کہے گا، پروردگار آج ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور اپنی بگڑی کو بنانے کی توفیق بھی عطا فرما دیجئے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ حضرت معاذ رو پڑے، ساتھیوں نے کہا صحابی کیوں روتے ہو؟
کہنے لگے اللہ نے کچھ لوگوں کو دائیں ہاتھ میں رکھا اور جو بدبخت تھے، جو بدقسمت تھے، بد نصیب تھے، ان کو بائیں ہاتھ میں رکھا۔ معاذ کو معلوم نہیں ہے کہ میں اللہ کے دائیں طرف تھا کہ اللہ کے بائیں طرف تھا۔ میں روتے اللہ سے کہتا ہوں میرے مولا مجھے دائیں طرف رکھ دینا۔ اتنا بڑا صحابی اپنے آپ پہ روتا ہے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ اللہ سنا ہوگا میرے ساتھیوں، ایک جوان بچہ جنت کے دروازے تک پہنچے گا، خوشیوں سے مچلتا ہوگا، مگر اعلان ہوگا، آواز آئے گی، یہ جوان جنتی نہیں ہے، یہ تو جہنمی ہے۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایک بڑا گناہ دل میں باقی رہ جائے اور جنت کے دروازے پر ہمیں گھسیٹ آ جائے اور وہاں سے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ آج سچی توبہ کر لو، اگر ہماری زندگی میں جھوٹ ہے، ہماری زندگی میں اگر بے حیائی ہے، ہماری زندگی میں اگر بدگمانی ہے، ہماری زندگی میں اگر نشہ اور شراب ہے، ہماری زندگی میں اگر بے نمازی کا گناہ ہے، آج توبہ کر لو میرے جوانوں، تمہاری توبہ اللہ کو پسند آئے گی۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں، میں تو غفار ہوں، تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں، اللہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، اللہ سے مانگ لیجئے، تڑپ تڑپ کے مانگیے، نہ دیکھیے دائیں بائیں کون بیٹھا ہے۔ پروردگار کے سامنے اپنی 40 50 30 سال کی زندگی کے تمام گناہوں کو معافی کا موقع ہمیں ملا ہے، لہٰذا اپنے اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ رب کریم زمانے کے سب سے بڑے گناہگار ہے مولا، سب سے بڑے خطا کار ہے مولا، سب سے بڑے سیاہ کار ہیں اللہ، لوگوں کی نظر میں نمازی ہے اللہ، لوگوں کی نظر میں روزے دار ہے اللہ، لوگوں کی نظر میں تراویح پڑھنے والے ہیں، مگر تیرے فرشتے کی نظر میں گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے اللہ، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے قبر میں ہی ہمارا قبلہ، ہمارا چہرہ پھیر دیا جائے۔ مولا پروردگار معاف نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے اللہ۔ اب کوئی بادشاہ اپنا دربار اسی وقت کھولتا ہے جبکہ سب کو دینا ہوتا ہے اللہ، کوئی ایسا فقیر بھی آتا ہے جس کے پاس لینے کو کچھ نہیں ہوتا، پروردگار آپ نے مغفرت کا دربار کھولا ہوا ہے اللہ، اور آج اس کی آخری رات ہے میرے مولا، مولا آخری رات ہے میرے مولا، آخری رات ہے میرے مولا، آج ہم تمام کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے جوانوں کی مغفرت فرما، بڑی عمر کے لوگوں کی مغفرت فرما اللہ۔ معاف نہیں کریں گے اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے میرے مولا۔ آج آپ کے جوانوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ، تیری کبریائی کا واسطہ، تیری شان رحمت کا واسطہ اللہ، تیرے
تیرے شان رحیمی کا واسطہ، تیرے شان لطف و کرم کا واسطہ، اے اللہ تیرے تواب ہونے کا واسطہ، تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تیرے حنان و منان ہونے کا واسطہ، اے اللہ تیرے 99 ناموں کا واسطہ، اللہ جی معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے۔ اللہ آج اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہے، ہر کوئی اقرار کر رہا ہے مولا تو کریم ہے، ہم گناہگار ہے، اے اللہ تو ستار ہے، ہم گناہگار ہے، تو غفار ہے، ہم گناہگار ہیں، تو رحمان و رحیم ہے، اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں۔ اللہ آج ہر کوئی اقرار کر رہا ہے، بوڑھا بھی اقرار کر رہا ہے، جوان بھی اقرار کر رہا ہے، مولا پیچھے بیٹھا ہوا سوچتا ہوگا پورے مجمع میں سب سے بڑا گناہگار میں ہی ہوں۔ اللہ نہ معلوم کس کی ندامت تجھے پسند آ جائے، اللہ ندامت پسند فرما کر آج تمام کو معاف کر دیجئے، پورے مجمع کو معاف فرما دے، جس نے ہاتھ اٹھایا معاف فرما دے۔ مولا ہم نے سنا ہے جو آنکھیں سوکھی رہ جاتی ہے، آپ بعض لوگوں نے کہا وہ بدبخت والی آنکھ ہے، میرے مولا آج رمضان کی رات میں، مغفرت کی آخری رات میں، اور تراویح کے بعد اور دعاؤں کے بعد اللہ ہم بد نصیب بن کر اپنے گھروں کو واپس جائے، مولا یہ نہیں ہو سکتا، مولا جی معاف کر دیجئے، مولا معاف فرما دیجئے، پروردگار معاف کر دیجئے، آج نہیں معاف کرنا پھر بھی میرے مولا معاف کر دیجئے۔ اللہ جی آج ہم نے اقرار کیا ہے، چھپ چھپ کے ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، نظر بچا بچا کے ہم نے گناہ کیا ہے، لوگوں میں اچھے بن کے ہم نے گناہ کیا ہے۔ اللہ آج ہمارے نام عمل سے گناہوں کو مٹا کر ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی ہم نے دیکھا چھوٹا سا بچہ گندا ہو جاتا ہے، نالے میں جا کے گر جاتا ہے، ماں نے اچھے کپڑے پہنا رکھے ہیں، بچہ ابو کو نہیں پکارتا، بھائی کو نہیں پکارتا، ممی ممی کہہ کے پکارتا ہے، وہ جانتا ہے ممی پکاروں گا تو ماں اپنے سینے سے لگا لے گی، اپنے آنچل پہ چھپا لے گی، باپ کو بتائے گی نہیں۔ اللہ تو اس سے زیادہ کریم ہے، تو اس سے زیادہ رحیم ہے۔ اللہ ہم تجھے آج ربی ربی پکارتے ہیں، مولا کریم ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما کر، گناہوں کو مغفرت کے پانی سے دھو کر اللہ اپنی معرفت عطا فرما دے، اپنی خشیت عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے۔ رب کریم جتنے گناہ ہو چکے اسے معاف فرما، اور اے اللہ آئندہ اور بھی گناہوں سے حفاظت فرما دے۔ میرے مولا ہم تجھ سے ہر رمضان میں وعدہ کرتے ہیں، ہر رمضان میں تجھ سے مانگتے ہیں، اور رمضان جائے اس سے پہلے پہلے گناہ پہ گناہ ہونے لگتا ہے۔ اے اللہ ہمیں آئندہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، اے میرے مولا حفاظت فرما دے۔ اللہ ہم نے دیکھا جب تو کبھی ناراض ہوتا ہے تو موت سے پہلے ایمان چھین لیتا ہے، مرتد بنا دیتا ہے۔ اللہ کتنے ایسے تھے جو کیسے تھے، مگر گناہوں پر آپ نے ایمان کو چھین لیا اور مرتد ہو کر اس کی موت آئی۔ مولا ہم سے بدتر کون ہوگا؟ اللہ جی معاف فرما کر ہمیں حسن خاتمہ عطا کرنا، ایمانی طاقت عطا فرمانا، دین پہ استقامت عطا فرمانا۔ اور اللہ اگر مرنے کے بعد قبر میں ہماری سزا شروع ہو گئی، قبر میں ہی سزا شروع ہو گئی، برزخ میں ہی سزا شروع ہو گئی، جہنم میں سزا ملنے لگی، تو اللہ جس نے تجھے کبھی سجدہ نہ کیا ہوگا، جس نے کبھی تیرا نام نہ لیا ہوگا، بلکہ تیرے نام پر اس نے گستاخی کی ہوگی، اللہ کل قیامت اور جہنم میں ہم کو تانا دیں گے، ارے تیرا اللہ کہاں گیا، تیرا رب کہاں گیا، جس کے لیے تو روزے رکھتا تھا، جس کے سامنے سجدے کرتا تھا۔ اللہ جہنم کی سزا سے زیادہ اس کا تانا ہوگا، اے پروردگار جہنم کی سزاؤں سے ہمیں بچا لینا۔ رب کریم ہم نے سنا آپ کے بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو محشر کے میدان میں آئیں گے تو اللہ بلا حساب ان کو جنت کا پروانہ ملے گا۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس میں شامل فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے شامل فرما دیجیے۔ اور اے اللہ ہم نے سنا ایک ایسا جوان بھی ہوگا جس کو آپ پکاریں گے، اس کے ماں باپ سب دیکھتے ہوں گے، اب وہ کانپتا ہوا آگے کو بڑھے گا، لوگ کہیں گے اب کہ اس کا معاملہ خراب ہوا۔ اللہ تو کہے گا جوان تو گناہ پہ گناہ کرتا تھا تو میں نے پردہ ڈالا ہوا تھا،
اگر گناہ کو کھول دیتا تو شرمندہ ہو جاتا، شہر میں چلنے کے قابل نہ رہتا، مسجد میں بیٹھنے کے لائق نہ رہتا۔ میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، آج جب کہ سب کے سب تم کو دیکھتے ہیں، میں تجھے رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تو انسانوں کے درمیان پردہ لٹکا دے گا اور اس کے کندھے پر محبت کا ہاتھ رکھ کے کہے گا، میرا بندہ بتا تو صحیح تم نے ایسا گناہ کیا تھا؟ اے اللہ یہ کیا تیرا کریمانہ انداز ہوگا کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کے تو کہے گا، میرا جوان بندہ تجھ سے یہ گناہ ہوا تھا؟ کہے گا ہاں میرے اللہ، اے میرے بندے اور یہ گناہ ہوا تھا۔ پروردگار محبت کا ہاتھ رکھے ہے اور پوچھتا ہے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اس کو یقین ہو جائے گا اب تو میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تیری رحمت جوش میں آئے گی اور کہے گا تو میرے بندے جب دنیا میں رسوا نہیں کیا تو آج میں کیسے رسوا کروں؟ تیرے گناہوں کو معاف کر کے تیرے گناہوں کی جگہ پر ہم نے نیکیاں لکھ دی ہیں۔ اللہ وہ جوان اب کہے گا، مولا میرے اور بھی کچھ گناہ رہ گئے ہیں، تو مسکرا دے گا، میرے بندے کو دیکھو اپنے گناہوں کا اقرار کرنے لگا ہے۔ اے اللہ ہمیں بلا حساب جنت عطا کرنا، اگر حساب لینا ہو اسی جوان کی طرح حساب لے لینا کہ کندھے پر محبت بڑا ہاتھ رکھتے ہوئے اللہ گناہ گنوا گنوا کے معاف کر دینا۔ میرے مولا ہم نے سنا جہنم میں کوئی پہنچ ہی جائے گا، پکارتا ہوگا یا حنان یا منان۔ پڑھو میرے جوان ساتھیوں، تمام کے تمام اس پیارے اللہ کو آج پکار لو میرے ساتھ ساتھ، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا غفار یا حنان، یا ستار یا حنان، یا کریم یا حنان، یا رحیم یا منان۔ اے اللہ تو رحمان بھی ہے، تو حنان بھی ہے، تو منان بھی ہے۔ ایک جہنمی تجھے حنان و منان پکار پکار کے جہنم میں کہے گا، فرشتے سے کہے گا کون بندہ کون جوان ہے، جاؤ جاؤ اسے لے کر آؤ۔ اللہ وہ تو جہنم میں کہتا ہوگا حنان و منان تو نکالے گا۔ اللہ آج ہم تیرے گھر میں بیٹھ کر کہتے ہیں، بولیے میرے ساتھ، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ اللہ گناہوں سے نکال دے، اللہ گناہوں سے نکال دے، ناراضگی سے نکال دے، اللہ بد نصیبوں سے نکال دے، اللہ بد قسمتوں سے نکال دے، ناراضگی پانے والوں سے نکال دے، بدبختوں سے نکال دے، اور اے اللہ جیسے تو اسے نکال کر جنت میں پہنچائے گا، اللہ ہمیں اپنی رضا میں پہنچا دے، اپنی رحمت میں پہنچا دے، اپنی خوشنودی میں پہنچا دے، اپنی مغفرت میں پہنچا دے۔ اے پاک پروردگار کل قیامت کے میدان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائن لگا لگا کر لوگ جا رہے ہوں گے، اے میرے نبی دنیا میں تو ہم نے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اب آج آپ کے پیارے ہاتھوں سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی اشارہ کریں گے، آؤ آؤ میرے جوانوں، میرے ہاتھوں سے جام کوثر پی لو۔ بہت سے جوانوں کو جام کوثر ملے گا، کچھ جوان ہوں گے روک دیا جائے گا، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ پیارے نبی کہیں گے، اے فرشتہ یہ تو میرا غلام ہے، یہ تو میرا غلام محمد ہے، اس کو آنے دو آنے دو۔ فرشتہ کہے گا، میرے حبیب اللہ کے نبی آپ کو نہیں معلوم اس جوان نے چھپ چھپ کر کیا 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 تھا۔ اللہ پیارے نبی کہیں گے، اچھا ایسا ہے؟ کہے گا اچھا چلے جاؤ، سحقن سحقن، جوان دور ہو جا دور ہو جا۔ اللہ پیارے نبی کے جام کوثر سے محروم ہونا کتنی بد نصیبی ہے، لیکن وہی بندہ جو آج توبہ کر لے گا، اللہ کے سامنے نادم ہو جائے گا، اللہ کے سامنے مغفرت چاہے گا، آنسو کے قطرے بہائے گا، پیارے نبی اپنے سینے سے لگائیں گے۔ لہذا سچی توبہ کر لیجئے، پیارے اللہ سے کہیے، میرے مولا تو کریم اللہ ہے، اور تو نے تو خود ہی قرآن میں کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی فقیر آ جائے اس کو جھڑک مت دینا۔ اللہ ہم اتنے سارے فقیر، شہر سے آئے ہوئے فقیر، دور دراز سے آئے ہوئے فقیر، اپنے فقیری کا پیالہ لے کر آج یہاں کی مسجد میں تمام کے تمام بوڑھے جوان جمع ہیں۔ اللہ آپ کیسے جھڑک دیں گے؟ آپ تو خود فرماتے مت جھڑک دینا۔ اللہ تیرے اسی قول کا، تیری آیت کا واسطہ ہم تمام کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے پیارے حبیب نے کہا تھا اذهبوا انتم الطلقاء،
چلے جاؤ چلے جاؤ، ہم نے معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے بہت سے بندے 5 دنوں سے یہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، اللہ بہت سے بندے آتے ہیں، وقت پر آتے ہیں، اللہ آج آپ بھی کہہ دیجئے، پیارے نبی کی ادا دوہرا دیجئے، اے میرے نبی کے غلاموں، نبی کے غلاموں اب چلے جاؤ، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ معافی کا پروانہ عطا کر دیجئے، اللہ جی عطا کر دیجئے۔ مولا ہم تمام کے ماں باپ کی مغفرت فرما، بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، اولاد کی مغفرت فرما، دونوں جہت کے رشتہ داروں کی اللہ مغفرت فرما، مردوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے کفن پہن کر قبر میں جا چکے ہیں، مولا کریم ایک دن تو ہمارا بھی آئے گا، وہ دن کون سا ہوگا معلوم نہیں ہے، وہ شام ہوگی کہ رات ہوگی کہ دن ہوگا کہ صبح ہوگی، کس کا کندھا ہوگا میرے مولا نہیں معلوم، اگر ضرورت پڑے گی تیرے رحمت کی ضرورت پڑے گی، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمانا۔ اے اللہ اے کریم آقا ہمارے گھروں میں ہدایت اور رحمت عطا فرما دیجیے، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ کتنے ایسے جوان ہیں جو کینسر کے مرض میں ہیں، اللہ ان کی ہر رات موت کی رات نظر آتی ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بیٹوں کی بیماری اور کینسر کو دیکھ کر تڑپ کر اتنا روئے کہ اب ان کے آنسو سوکھ چکے ہیں۔ مولا ایسے تمام کو بیماریوں سے شفا نصیب فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضی ادا فرما دیجئے، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اللہ جو روزی کے اعتبار سے پریشان ہے، جو گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، جو جس لحاظ سے پریشان، اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ اللہ اس پورے شہر کو علم و معرفت کے لیے، درس و تدریس کے لیے، حفظ قرآن کے لیے، علم مدرسہ کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے کریم آقا یہاں کے جوانوں کو دین سے وابستہ فرما کر با اخلاق بنا دے، با کردار بنا دے، ہر انسانوں کے لیے نفع رساں بنا دے، ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو خدمت گزار بنا دے۔ اے کریم آقا آپ کے بندے یہاں پر آئے، اس امید سے آئے، ماں باپ نے بھیجا ہوگا، کچھ بوڑھے بھی آ گئے، اس امید پر آ گئے کہ آج ایک اجتماعی دعا ہوگی، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے اور میرا کام بن جائے۔ اے امیدوں کے پورا کرنے والے پروردگار، اے فریاد سننے والے، فریاد چاہنے والوں کی فریاد سننے والے پروردگار، آج ہر ایک کی امیدوں کو پوری فرما، تمناؤں کو پوری فرما، جذبات کو پوری فرما۔ اللہ کچھ ایسے بوڑھے بھی ہوں گے جن کو دھڑکا لگا ہوگا، پتہ نہیں آئندہ رمضان ہم کو ملے گا نہیں ملے گا۔ بوڑھے کی بات تو کیا، کتنے جوان پچھلے رمضان میں تھے آج وہ نظر نہیں آتے۔ میرے مولا تمام کی مغفرت فرما کر دل کی مرادوں کو پوری فرما۔ کہ اللہ اس آنے والے مسافر کو بھی قبول فرما لیجئے۔ میرے مولا کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے میدان میں آپ کے یہ بندے بلا حساب جا رہے ہوں اور دعا کرانے والا پکڑ لیا جائے کہ ٹھہر جاؤ تجھے تیری زندگی کا حساب دینا ہے۔ مولا اس سے بڑھ کے رسوائی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کے شرمندگی ذلت کیا ہوگی۔ میرے مولا ان آمین کہنے والوں کے صدقے ہمیں معاف فرما دے، ان کی دعاؤں کے صدقے ہماری اولاد کو معاف فرما دے، والدین کو معاف فرما دے۔ اے میرے مولا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہی وہ بھی عطا فرما۔ اور اللہ جن حضرات نے یہ مجلس سجائی ہے، جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تمام کو ہر جہت سے قبول فرما کر دین و دنیا کی فلاح و نجات نصیب فرما دیجئے، نسلوں کو قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے جو مشائخ اکابر جس لائن سے دین کی خدمت کرتے ہیں تمام کی خدمات کو قبول فرما۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إله إلا الله